یہ آپ کے سامنے کتاب کھول رہا ہوں میں، ملا یازر الفقی، ملا یازر الفقی میں نے یہ کھوئی ہوئی ہے. اس کا جلد نمبر ہے المجلد الرابع اور صفحہ نمبر ہے 307. ٹھیک ہے جی، 308 اور 309. 308 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ روایت نمبر ہے 5914. اس میں لکھا ہوا ہے ان ابی الحسن علی ابن الموسیٰ الرضا علیہ السلام قال للامام علامات یکون اعلم الناس، کہ امام کی علامات ہیں. کون سی علامات ہیں؟ پہلی علامت یہ کہ سب سے زیادہ علم والا ہو، وہ احکم الناس، سب سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والا ہو، وہ اتقى الناس، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، وہ احلم الناس، اور حلم والا ہو، سب سے بڑھ کر حلم والا ہو، وہ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر ہو، وہ اسخن الناس، اور سب سے بڑھ کر سخی ہو، وغیرہ. آگے یہ پوری روایت ہے، لمبی روایت. یہ اصول کافی سے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی میرات العقول کھولا ہوا ہے میں نے، میرے سامنے کتاب النکاح ہے، باب تزویج ام کلثوم. ٹھیک ہے، اس میں واضح روایت ہے، روایت بھی حسن ہے. اس کو مجلسین حسن لکھا ہے کہ فی تزویج ام کلثوم قال ان ذالک فرج غصبناہ. یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ فرج ہم سے چھینا گیا. اب مجھے بتائیں کہ جس کی بیٹی چھینی گئی، جس کی عزت چھینی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکے، مجھے بتائیں وہ اس کو کون کہے گا یشجع الناس ہیں؟ عام غیرت مند انسان، عام مسلمان اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کی بیٹی کو چھینا جائے، اس کی بیٹی کو زبردستی اٹھا کے لیا جائے اور اس کو شادی کی جائے وغیرہ وغیرہ. اوکے چلیں، یہی حوالہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی بہار الانوار سے. ٹھیک ہے جی، بہار الانوار کیا لکھتے ہیں؟ اعلام الورا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عوام ام کلثوم فہی التی تزوج عمر بن خطاب وقال اصحابنا انه انما زوجها منه بعد مدافعۃ کثیرۃ وامتناع شدید واطلال علیہ بشیء بعد شیء حتى الجأت الضرورۃ الى ان رد امرها الى العباس بن عبد المطلب فزوجها اياه. یعنی سیدنا علی کو جو ہے وہ اتنا انہوں نے بقول شیعہ مذہب کے انہوں نے مجبور کیا، سیدنا علی کو دھمکیاں دی گئی. سیدنا علی نے یہ معاملہ عباس کے حوالے کیا کہ جو چاہے تم کرو. تو عباس نے کیا کیا؟ عمر سے نکاح کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ علی جن کو یہ اشجع الناس کہتے ہیں، امام کی شرائط میں سے اشجع الناس ہے، مجھے بتائیں اس کی بیٹی چھینی جا رہی ہے، چچا عباس بیچ میں پڑھ رہے ہیں کہ مسئلہ حل کریں. علی جو ہے وہ جتنی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا خیبر کا، ان کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا. ہیں آج کے لیے بڑی باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں صحابہ کرام پر کہ عمر جنگ سے بھاگ گیا، ابو بکر بھاگ گیا، فلاں صحابی بھاگ گئے. یہاں اشجع الناس کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ یا بتائیں نا، اشجع الناس کی بیٹی چھین کے لے کے جا رہے ہیں اور اشجع الناس خاموش ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ خود کہتے ہیں کہ ان سے خلافت چھین لی گئی. یہی خود کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ دروازہ گرایا گیا، دروازہ جلایا گیا، علی کچھ نہ کر سکے. مجھے بتائیں کہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اب پھر بھی علی خاموش رہے. یہ کون سا اشجع الناس ہے؟ یہ آپ کے سامنے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، سلیم بن کیس، اور یہی حوالہ روضہ کافی میں بھی ہے. واضح لکھا ہوا ہے کہ جب سیدنا علی کو خلافت ملی تو کیا کہا؟ لو حملت الناس علی ترکها وتحویلها ان موضعها الى ما كانت تجری علیہ علی عہد رسول اللہ لتفرقنی جندی. یہ بڑی بڑی روایت، لمبی روایت ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر میں ساری بدعت ختم کر دیتا، میں تراویح ختم کر دیتا، یہ جو احکامات خلفاء نے نافذ کیے ہیں، اگر میں ساری باتیں ختم کر دیتا تو لوگ مجھ سے بھاگ جاتے، لوگ مجھ سے بھاگ جاتے، سوائے میرے چند شیعوں کے میرے پاس کوئی نہیں بچتا. اب مجھے بتائیں کہ جو شخص اپنی دور خلافت میں بھی ڈر کے رہتا ہے، اپنی دور خلافت میں بھی دینی احکام نافذ نہیں کرتا، تو مجھے بتائیں یہ کون سا اشجع الناس ہوا؟ کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام ڈرپوک تھے، بزدل تھے، یا شجاع تھے، اشجع الناس تھے؟ اشجع الناس تھے یا بزدل تھے؟ اشجع الناس تھے بالکل. حضرت ہارون علیہ السلام جب سامری نے بچڑا بنایا، بچڑے کی عبادت کرائی ہے، کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ جی تو کیا ہوا؟ بس جواب میرا یہ
آپ کا جواب آپ کو مل گیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ زبردستی کیا گیا کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیٹی کی شادی نہیں کرائی, جنیہ سے کرا دیا, لیکن لڑے نہیں. یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ بزدل تھے. دیکھیں, شجاع کا مقابل بزدل نہ لڑنا کسی حکمت کی وجہ سے بزدلی پہ دلالت نہیں کرتا. جیسے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اشجع الناس تھے, سامری سب سے بزدل تھے, سامری نے بت بنایا ہے, بنی اسرائیل سے بتوں کی پوجا کرائی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا, کیونکہ تلوار اٹھانے میں دین کی نابودی ہوتی, سب مسلمان ختم ہو جاتے, سب مسلمان قتل ہو جاتے. جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی, یہ کتاب سلیم ابن قیس اور آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے, کہ میرے بعد آپ پہ ظلم ہوگا, یا علی انک ستلقى من بعدی من قریش شدہ من تظاہرهم علیک وظلمهم لک, میرے بعد قریش آپ پہ ظلم کرے گا. فإن وجدت اعوانا علیہم فجاہدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك فإن لم تجد اعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلقي بيدك الى التهلكة. اگر میرے بعد آپ کو ساتھی انصار ملے تو آپ پہ جہاد واجب ہے, ساتھی انصار نہ ملے تو آپ پہ جہاد حرام ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساتھی انصار نہیں تھا, اس لیے جہاد ان پہ حرام تھا, لڑنا ان پہ حرام تھا. تلوار نہیں اٹھایا, گھر پہ حملہ ہوا ہے, تلوار نہیں اٹھایا, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے, آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ کتاب بخاری مسلم کی حدیث ہے. میرے بھائیو دیکھو, یہ شخص کہہ رہا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شیعہ مذہب میں بزدل ہے. بزدل نہیں ہے, نہ لڑنا بزدلی کی دلالت نہیں کرتا, جنگ سے بھاگنا بزدلی کی دلالت کرتا ہے. میں بتاتا ہوں ابھی بزدل کون ہے. یہ صحیح مسلم ہے, یہ صحیح مسلم ہے. یہ حدیث ہے حذیفہ یمان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد آپ کے خلفاء کیسے ہوں گے, میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے, میرے سنت پہ نہیں ہوں گے, اور وہ شیطان ہوں گے انسان کی جسم میں. حدیث نمبر 1847 مسلم میں نے حذیفہ نے کہا میں کیا کروں, تسمع و تطیع للامیر, جو اسی امیر جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ, اگر آپ کی مال بھی لے لے اور آپ کو مارے بھی تو اس کی طاعت کرنی ہے. جب تمہارے اپنے مذہب میں خلیفہ شیطان بھی آپ پہ ظلم بھی کرے, آپ کا مال بھی چھین لے, آپ کے گھر پہ حملہ بھی کرے, اس کی طاعت واجب ہے. ہمارے مذہب میں یہ تو نہیں ہے. ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام معصوم ہے, وہ بزدل نہیں ہے, لیکن لڑنا ان کے لیے حرام ہے, لڑے نہیں. پھر آپ نے جو لتفرق عنی جندی کہا, کوئی بھی حاکم وقت ہو, اگر اس کے کسی کام کے کرنے میں, اس کے کام کے انجام دینے میں ضرر زیادہ ہو, فساد زیادہ ہو, اور نہ کرنے میں مصلحت ہو, تو یہ اس کی بزدلی پہ دلالت نہیں کرتا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں کہ اگر میری امت حدیث العہد بالاسلام نہ ہوتی, ابھی تازہ مسلمان نہیں ہوئے, برداشت نہیں کریں گے, میں کعبہ کو توڑ کے اس کے 2 دروازے بنا لیتا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, بزدل ہے, اپنی امت ہی سے ڈر گئے, اپنے صحابہ سے ہی ڈر گئے, کعبہ کو توڑ کے 2 دروازے نہیں بنائے. پھر بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے بنایا. کوئی کہہ سکتا ہے, کہہ دو گے کافر ہوگا. امیر المؤمنین علیہ السلام کہتا ہے اگر میں تراویح کو منع کر دوں, میرے یہ لشکر میرے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور میں اکیلا رہ جاؤں. یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ بزدل تھے, وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر اس کام کے, اس بدعت کو روکنے میں جو مصلحت ہے اس مصلحت کے مقابلے میں کم ہے, کہ یہاں پہ خون خرابہ ہوگا, پورا اسلام ہی نابود ہوگا. اور پھر اگر میرے سارے لشکر میرے خلاف ہو جائیں, اور پہلے سے معاویہ عائشہ ان کا لشکر تو ہے ہی میرے خلاف, تو پھر سارے شیعہ اہل بیت علیہ السلام سب تباہ ہوں گے. اس لیے ان کو بچانا ضروری ہے. جیسے ہارون علیہ السلام نے برداشت کیا, بت پرستی, بچڑا پرستی کو برداشت کیا, تلوار نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا, وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ حکمت کی وجہ سے, اللہ کے حکم کی وجہ سے. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بزدل کون ہے. اب بتاتا ہوں بزدل کون ہے بھائی صاحب. جس کے پاس دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الغیرۃ من الایمان, جس کا غیرت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. یہ دیکھو شیخ صاحب اس کا جواب دینا, یہ اخبار مکہ ہے. یہاں پر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہ گئے تھے تو طائف کے راستے میں وہاں پہ ایک قبر تھا. یا ابو بکر ما ھذا القبر, یہ کس کی قبر ہے. ابو بکر نے کہا کہ اس نے ابو بکر نے ھذا قبر ابی وحیح لعنہ اللہ, ابو بکر نے اس صاحب قبر کو لعنت کیا. تو وہاں پر ابان ابن سعید تھے, اس نے ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا بل لعن اللہ ابا قحافہ, لعنت تو تیری باپ پر. ابو بکر کے سامنے ابو بکر کے باپ کو لعنت کیا, گالی سنایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی کھڑے, انہ لا کان لا يفع الظیم, تیرے ابے کی کوئی شرافت ہی نہیں تھی, پھر بھی گالی دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر کو. ابو بکر تیرے والد پہ لعنت ہے. صحابی نے لعنت کیا ابو بکر کے والد پر اور کہا انہ لا يفع الظیم, وہ اتنا بے غیرت تھا, اس پہ اس کو کوئی گالی تھا مارتا تو وہ اپنے ایسے دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا. اچھا, ولا یقرأ الضیف, اور کوئی وہ مہمان کی عزت بھی نہیں کر سکتا تھا.
ٹھیک ہے نا. ابو بکر نے کیا کیا؟ ابو بکر نے کچھ نہیں کیا, خاموش کڑا رہا, دیکھتا رہا. صحیح ہے. اب بھائی جس کی جو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں بزدلی, کہ نہ کوئی مصلحت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کڑا ہوتا نا کہ تو میرے والد کو کیوں گالی دے رہا ہے, اور کچھ کرتا نا, کیوں کچھ کہتا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کہا کہ بھائی یہاں پر ابو قحافہ اچھے آدمی ہیں, کیوں اس کو ایسے کہہ رہا ہو, کچھ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ان کا سکوت ہی تقریر ہوتا ہے. اچھا, پھر مزید ملاحظہ فرمائیں, ان کے اپنے مذہب میں کیا ہے کہ متعہ حرام ہے, متعہ بغیرتی ہے, اور متعہ حرام ہے, متعہ بغیرتی ہے کہ نہیں ان کے مذہب میں. اچھا, میں ایک اور حدیث آپ کو یہاں پہ دکھاؤں, یہ ملاحظہ کریں, یہ السنن الکبریٰ للبیہقی ہے. ادھر دیکھو, ادھر کہاں آئے ہو آج. میں آپ کو وہ سنا کہہ رہے تھے نا 2 گھنٹے میں جانے, 2 گھنٹے میں نہیں جانے دوں گا بھائی فخر الزمان صاحب. یہ دیکھو, الغیرۃ من الایمان, جس کے پاس غیرت نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. اب ملاحظہ کرو, تمہارے مذہب میں متعہ کرنا یہ کیا ہے؟ زنا ہے. یہ دیکھو, یہ مسند ابی داؤد 43 ہے. یہ تم نے حضرت ام کلثوم کے لیے بولا نا, وہ تو جنیوں سے شادی ہوئی تھی, وہ تو ہم نے اس پہ مناظرہ کیا, وہ پوری دنیا جانتی ہے. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے. اچھی طرح سے دیکھ لو بھائی کہ ہم کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہے. ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متعہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر تو کہاں ہے, تیری بیٹی بڑی بیٹی ہے کرواتی ہے. یہ مسند ابو داؤد 43 ہے, جزء 40 بتحقیق دکتور الترکی. یہاں پر اسی حدیث کو بولا ہے صحیح, یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح. اچھا, ایک مزید دیکھو, یہ کتاب مصنف عبد الرزاق صنعانی ہے, جلد نمبر 5, چھاپ دار التحصیل. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 1067. قال عروہ لابن عباس الا تتقی ترخص فی المتعہ. عروہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس کو ڈانٹا ہے, کہتا ہے تجھے غیرت نہیں ہے, تو اللہ سے نہیں ڈرتا, متعہ کی اجازت دیتا. فقال ابن عباس سل امک یا عریہ. عبداللہ ابن عباس سے کہا جاؤ اپنی ماں سے جا کے پوچھ لینا. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے نہیں, جا اپنے ماں سے پوچھ لینا, اپنے ماں سے, اسماء ابو بکر کی بیٹی سے پوچھ لینا کہ متعہ حرام ہے, یعنی اس سے پوچھ لینا. یہ محاضرات الادباء و محاورات یہ شیعہ کتابیں ہیں, ان کی اپنی کتابیں ہیں. ہاں, جزء 40 یہاں پر ملاحظہ کرو, صفحہ نمبر 214. عیر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس بتحلیل المتعہ. عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس کو کہ اس کو ڈانٹا ہے, اس کو تانا دیا کہ تو متعہ کراتا ہے, تو متعہ کی جواز کی فتوی دیتا پھرتا ہے. قال سل امک کیف سطعت المجامر بینها وبین ابیک. اوے عبداللہ ابن عباس کہا جا اپنے ماں سے پوچھ لینا, وہ تیری ماں بھی زندہ ہے, اسما بہت عرصے تک زندہ تھی, اس کی بڑی لمبی. اپنی ماں اسما سے پوچھ لینا کہ کیسے اس کے اور اس کے تیرے والد کے درمیان, ان کے درمیان جو خوشبو ہوتا ہے نا, خوشبو ان کو آگ میں کوئلے میں جلاتے ہیں. لاما صاحب آپ تو متعہ کو لے کے چل پڑے. اب بھائی غیرت کی بات ہو رہی ہے نا, کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بزدل ہیں شیعہ مذہب میں. میں بتاتا ہوں بزدل کون ہے, میں بتاتا ہوں جس کے پاس غیرت نہیں ہے نا, میں بتاتا ہوں. متعہ وہ ام کلثوم کے موضوع پہ شادی تو نہیں تھی نا, وہ ام کلثوم کی شادی پہ مناظرہ تو نہیں, انہوں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے, میرا ٹائم ضائع نہ کریں. فسألها فقالت ما ولدتك الا في المتعہ. عبداللہ ابن زبیر بھاگے گیا اپنی ماں کے پاس. اپنے عباس تو یہ کہہ رہا ہے, اس نے کہا کہ تیرے پیدائشی متعہ کیا, تو ہے پیداوار متعہ کی. عبداللہ ابن زبیر جو خلیفہ ہے آپ لوگوں کا, صحابی بھی ہے, تو تیرے او بھائی ادھر دیکھو, امیر المومنین بغیرت نہیں تھے, امیر المومنین علیہ السلام بزدل نہیں تھے. بزدل وہ تھا جس کے باپ کو گالی دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, کچھ بھی نہیں بول سکا. وہ صحابہ نے گالی دیا ابو بکر کے والد کو. جس کے آپ کے مذہب میں متعہ کرانا زنا ہے, جس کے بیٹی کی یہ حالت ہے کہ اس نے خود اعتراف کیا. اچھا مزید میرے پاس 7 سیکنڈ ہے میرے محترم ناظرین. یہ تو دنیا جانتی ہے امیر المومنین اشجع الناس ہے, اور شیعہ فخر کرتے ہیں ہر مشکل میں یا علی مدد کہتے ہیں, یا علی مدد.